السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے، جتنا بھی اس کی حمد و ثنا بیان کیے جائے وہ کم ہے۔ میں پچھلی بار بولا تھا کہ اگر پوری زندگی انسان ایک پیر پہ کھڑا ہو کر کے بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا، اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں دی، اتنی چیزیں ہمیں دی کہ ہم اس کو گن نہیں سکتے، ان گن بے شمار ہے۔ سب سے اپنے جسمانی حالات کو دیکھیں اور اوروں کے حالات کو دیکھیں جو بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں، جو مفلوج ہیں، جو اپاہج ہیں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے اول ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے بہترین دعا بہترین دعا جو ہے وہ الحمدللہ۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہدایت دی، چاہت دی کہ ہم لوگ سورہ ابراہیم کو مکمل کر لی۔ الحمدللہ۔ اور ہم لوگ 13واں پارے میں چل رہے ہیں، 13واں پارے کے آخری میں چل رہے ہیں، بالکل آخری میں۔ سورہ ہجر میں ہم لوگ چلیں گے، آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ ہجر میں چلیں گے اور سورہ ہجر ہم لوگ شروع کریں گے۔ سورہ ہجر میں اس کی تفصیل میں آئے کہ سورہ ہجر کی جو ہے یہ مکی ہے، سورہ ہجر یہ مکی ہے، اس کی 99 آیات ہے اور 6 رکوع ہے۔ اس میں 99 آیات ہے اور 6 رکوع ہے۔ یہ سورہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے اور کتاب کی بات آتی ہے، ٹھیک۔ یہ سورت آخری دور میں ہجرت سے پہلے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی تھی۔ یہ اس وقت کا دور تھا جب مسلمانوں پر زندگیاں تنگ کی جا رہی تھیں، تنگ کر دی گئی تھی، اور بہت ہی کٹھن کا دور چل رہا تھا۔ اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی تھی، اور اس سورہ میں بھی آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں بتاتا ہے، جنت جہنم کے بارے میں باتیں آئیں گی، حشر کے میدان کے بارے میں باتیں آئیں گی اس سورہ میں۔ تو یہ سورہ ہجر ہے، اس کی کوئی آیات لمبی ہے، لیکن اس میں جو آیات ہے وہ لمبی آیتیں آئیں گی، لیکن اس میں ٹوٹل 99 آیات ہے اور 6 رکوع ہیں۔ چلیے ہم لوگ سورہ ہجر میں چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہے۔ اس کے معنی میں پہلے بتایا کہ اس کے معنی صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اور یہ کتاب تلک آیات الکتاب، کتاب الہی ہے، کیا ہے؟ وقرآن مبین، روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ یہ روشن قرآن کی آیتیں کتاب الہی کن کے لیے ہے؟ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان کی چاہت رکھتے ہیں، جن کے اندر چاہت ہوتی ہے ہدایت پانے کے لیے، ان کے لیے ہے۔ ہم جیسے مردوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ آج مسلمان مردہ ہے، سو چکا ہے۔ جو سوتا ہے وہ جاگتا ہے، جو مردہ نہیں جاگتا۔ آج ہمارا دل مردہ ہے، ہمارے دلوں پہ اثر نہیں ہوتے۔ آج ہمارا حال کیا ہے وہ دیکھ لیں۔ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے کہ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را یہ کتاب الہی اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ یعنی یہ کتاب اور قرآن مبین سے مراد قرآن کریم ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں تذکرہ آ چکا تھا، جو گزر چکا، کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سورہ مائدہ آیت نمبر 15۔ میں نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن کریم ہی ہے۔ قرآن کریم کی تنکیر، تفہیم، شان کے لیے ہے، یعنی یہ قرآن کامل نہایت عظمت شان والا ہے قرآن، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اس کی تفسیر۔ اور آگے کیا ہے اس کے بارے میں کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ دیکھیے یہ چاہت کی بات آ رہی، یہ وہ بھی وقت ہوگا، ربما یود الذین، یعنی وہ بھی وقت ہوگا کہ کفروا لو کانوا مسلمین، کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے۔ یہ دو وقت میں آیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہ وقت مکے میں بھی ہے، جب مکہ فتح ہوا تھا تو بہت سے کافر آرزو کیے تھے، اور ہو سکتا ہے یہ وہ وقت بھی ہوگا جب قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، اور جب کافر دیکھیں گے کہ مسلمان جنت میں جا رہے ہیں
تو اس وقت بھی یہ آرزو کریں گے، یعنی آرزو کریں گے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے. یعنی یہ آرزو کب کریں گے؟ موت کے وقت، جب فرشتے انہیں جہنم کی آگ دکھاتے ہیں. پچھلی تفسیر میں آ چکا تھا کہ کافر، فاسق، فاجر، مشرک، ان کی جو روح نکالی جاتی ہے نا، فرشتے پیٹھ پر لات مارتے ہیں، پیر مارتے ہیں ان کے پیٹھوں پہ، روح نکلتی نہیں ہے، خبیث گندی روح نہیں نکلتی، کھینچ کے نکالتے ہیں اس کو. تو جب فرشتے کو اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں نا، تب انہیں یقین ہوتا ہے، وہ آرزو کرتے ہیں کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، ہم ایمان والے ہوتے. لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. آخری وقت ندا کے وقت کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب فرشتے دیکھ لیے اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ اس کی تواریخ الٹا کے دیکھیں، تواریخ کے اوراق الٹا کے دیکھیں. لوط علیہ السلام کی قوم پر جب فرشتے آئے تھے، تو جب فرشتے نازل ہو گئے تو اب فیصلہ ٹل نہیں سکتا، عذاب آ کے رہے گا. ہمیں اس سے پہلے بوریا بستر لپیٹ لینا ہے. شرک، بدعت، کفر، عناد، اس سے ہمیں اس سے پہلے بوریا بستر لپیٹ لینا ہے اس کو. تبھی جا کے ہم جب فرشتے دیکھ لیں گے اور مجھ پہ جب وقت نزاع طاری ہو جائے گی، جب سانسیں الٹی چلنی شروع ہو جائے گی، اس وقت ہمیں آرزو اور تمنا کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے. یعنی آرزو کب کریں گے؟ موت کے وقت، جب فرشتے انہیں جہنم کی آگ دکھاتے ہیں، یا جب جہنم میں چلے جائیں گے، یا اس وقت جب گنہگار ایمانداروں کو کچھ عرصہ بطور سزا جہنم میں رکھنے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا، یا میدان حشر میں جہاں حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور کافر دیکھیں گے کہ مسلمان جنت میں جا رہے ہیں، تو آرزو کریں گے کاش وہ بھی مسلمان ہوتے. روبما، روبما اصل میں تقلیل کے لیے ہے، یعنی کبھی تکثیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور آپ یہ سمجھ جائیں کہ تقلیل اور کبھی تکثیر کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر تقلیل ہے تو مطلب یہ کہ بعض مواقع پر وہ مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے، اور اگر تکثیر کے لیے ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ آرزو ہر موقع پہ ہوتی رہے گی، لیکن وہ آرزو کثرت سے کریں گے یا قلت سے، اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. جب انہیں کھاتا، نفع اٹھاتا، جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے، یہ خود ابھی جان لیں گے. وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم. کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے مقررہ نوشتہ تھا، لکھا ہوا تھا. ما تسبق من امت اجلہا وما یستاخرون. کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے. ما تسبق من امت اجلہا وما یستاخرون. کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے. کتنا بھی آرٹیفیشیل آپ آکسیجن لگا دیجئے، کتنا پمپ کر لیجئے، کتنا سرجری کر لیجئے، جب وقت آ چکا تو ایک سیکنڈ نہ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوگا. اسی لیے اللہ نے کہا کہ ما تسبق من امت اجلہا وما یستاخرون. کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے. جس بستی کو بھی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کرتے ہیں، یعنی یہ کفار کے لیے ہے کہ شدید توثیق ہے کہ یہ اپنے کفر شرک سے باز نہیں آ رہے، تو انہیں چھوڑ دیجئے، یہ دنیاوی لذتوں سے محفوظ ہو لیں اور اپنی امیدوں کی دنیا میں غافل رہیں. ان قریب انہیں اپنے کفر شرک کا انجام معلوم ہو جائے گا. اللہ نے یہاں پہ کیا کہا کہ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. آپ انہیں کھاتا، نفع اٹھاتا، جھوٹی امیدوں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے، یہ خود بھی جان لیں گے. فسوف یعلمون، یہ خود ابھی جان لیں گے. یہی اللہ نے کہا کہ یعنی کہ دنیا کی لذتوں میں جو محفوظ ہو رہے ہیں، اپنی امیدوں کی سے جو دنیا میں غافل ہیں، ان قریب انہیں اپنے کفر شرک کا انجام معلوم ہو جائے گا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. انسان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا یہاں تک کہ دنیا کو پا نہیں پائے گا اور قبر میں پہنچ جائے گا. آج ہمارا انجام، ہمارا حال، ہماری سوچ، ہمارے خیال وہی ہے. ہمیں دنیا میں اونچے عہدے پر جانا ہے، قرآن، حدیث، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فطرہ سب چھوڑ دینا ہے.
बस हमें दुनिया को पकड़ना है। जो जितनी ऊंची कुर्सी पर बैठ गया वो कामयाब हो गया, ये कामयाब नहीं है, ये कामयाबी नहीं। कामयाबी उसे कहते हैं जो अबदी कामयाबी है, और अबदी कामयाबी हमें आखिरत में मिलने वाली, जहाँ हमें मौत नहीं आएगी, जहाँ हमें हमेशा रहना है। यहाँ कितना दिन रह लेंगे हम? 60 साल में गवर्नमेंट रिटायर कर देती है मेरे भाई, ज़िंदगी न जाने कब रिटायर कर दे। तो हमें अभी से सोच लेनी होगी, इसकी फिक्र करनी होगी। जितना भी हम कमा लें, हम महलात बना लें, सब महलात खंडराट में बदल जाएंगे और हमारे वारसा वारिस उसके हकदार हो जाएंगे और हम 2 गज ज़मीन में चले जाएंगे। क्या लेकर गए जाएंगे और क्या लेकर आए थे वो खुद अंदाज़ा करके हिसाब कर ले, अपने सीनों पे हाथ रख के। हमें खुद अपने सीनों पे हाथ रख के हिसाब कर लेना चाहिए कि हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जा रहे हैं। तो फिर इतना हम क्यों तंबा करना शुरू करेंगे? हदीस के मफ़हूम में क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने? उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या फरमाया कि जब तुम दुनिया में रहो तो राही बनकर रहो, राही, मुसाफिर बनकर रहो, मुसाफिर। ये मुसाफिर है, यहाँ पे हम सफ़र पे आए हैं आखिरत से। किस लिए? अपने अमाल की तश्कील करने के लिए, अपने अमाल को बनाने के लिए, अपनी इस्लाह करने के लिए, ताकि हम जन्नत के हकदार बन जाएँ, न कि हम दुनिया कमाने आए हैं। यहाँ तो हमारा मामला ही उल्टा है, हमारी सोच ही उलट चुकी है। हम तो दुनिया कमाने के लिए आ चुके हैं, हम तो दुनिया के पीछे भाग चुके हैं, हमने आखिरत को पीछे छोड़ दिया है, जबकि हमारा अव्वल टारगेट आखिरत होना चाहिए। कुरान बार बार तालीम देता है, कुरान बार बार कहता है, लेकिन अफसोस इस बात की है कि अल्लाह के रसूल क़यामत के दिन शिकायत करेंगे कि मेरी उम्मत कुरान छोड़ चुकी थी। उस वक्त हम क्या जवाब देंगे? कभी हमें अपने सीनों पे हाथ रख के सोचना चाहिए कि हम उस वक्त क्या जवाब देंगे। लेकिन हमें कभी इसका एहसास नहीं है, फ़िक्र नहीं हमें। अल्लाह हमें एहसास पैदा फरमाए, फ़िक्र पैदा फरमाए, चाहत पैदा फरमाए, हिदायत याफ्ता बना दे। आमीन। मुझे भी, मेरे घर वाले, मेरे नस्ल दर नस्ल को भी, तमाम मुसलमानों की, उनके घर वालों, नस्ल दर नस्ल को भी अल्लाह हिदायत याफ्ता बनाए। आमीन। ये सोचने की बात है कि अल्लाह ने यहाँ पे कहा कि छोड़ दीजिए, उन्हें मोहलत देने दीजिए, जाइए, ये दुनियावी लज़्ज़तों से महफूज हो लें और अपनी उम्मीदों की दुनिया में गाफिल रहें। अनकरीब उन्हें अपने कुफ्र शिर्क का अंजाम मालूम हो जाएगा। और जिस बस्ती को भी नाफरमानी की वजह से हलाक करते हैं तो बेवक्त नहीं हलाक करते, बेवक्त नहीं हलाक करते। क्यों? कि बल्कि हर चीज़ के एक वक्त मुक़र्रर कर रखा है। मा तस्बिक़ु मिन उम्मतिन अजलहा व मा यस्ताखिरून। कोई गुरूह अपनी मौत से ना आगे बढ़ता है ना पीछे रहता है। जिस बस्ती को भी हलाक किया अल्लाह ने किया, तो जिस बस्ती को भी नाफरमानी की वजह से हलाक करते हैं अल्लाह ताला, तो बेवक्त नहीं हलाक करते, बल्कि अल्लाह ताला एक वक्त मुकर्रर किया होता है। उस वक्त तक उस बस्ती वालों को मोहलत दी जाती है, लेकिन उस मोहलत का फ़ायदा नहीं उठाता है तो उन्हें हलाक कर दिया जाता है। फिर वो उससे आगे या पीछे नहीं हो सकते। आज हमें भी मोहलत दी गई है, हम अपनी मोहलत का फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो वक्त एक आएगा कि अजल का फरिश्ता आएगा और हमें उठा कर ले जाएगा और मोहलत ख़त्म हो जाएगी और हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अल्लाह ताला ने दिखाया, मिसालें दी, बस्तियों को हला करके मिसालें दी, ताकि देखो कौम लूत की बस्तियाँ तबाह की गई, कौम नूह तबाह की गई, आद तबाह किए गए, समूद तबाह किए गए, कौम सालेह तबाह की गई, कौम शुएब तबाह की गई। देखिए, आप पढ़ें, अंदाज़ा करके देख लीजिए। इसके बाद भी हमें एहसास नहीं होता तो हमें अपने आप पर गौर करना चाहिए कि हमारा दिल है या हमारे दिल में जंग आलूद हो चुका, पत्थर का बन चुका है। या तो हमारा दिल है, और अगर नहीं तो हम शकुल क़ल्ब है, हमारे दिल पर असर नहीं होता। इसलिए हमें रोना चाहिए अल्लाह के आगे, तौबा करना चाहिए अपने गुनाहों की, ताकि हमारे दिल में नरमी पैदा हो जाए और हम अल्लाह के अहकामात को सुन सकें और उस पर अमल कर सकें, और वह अहकामात, अल्लाह के अहकाम हमारे दिलों पर असरानंदाज हो सके। मेरे भाई, वक़ालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून। उन्होंने कहा, ऐ वो शख्स जिस पर यह ज़िक्र उतारा गया, यकीनन तू तो कोई दीवाना है। ये काफिरों के कुफ्र अनात का बयान है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवाना कहते और कहते हैं कि ऐ मोहम्मद, अगर तू सच्चा है तो हमारे पास फरिश्ते क्यों नहीं आते। मतलब ये कि वो तेरी रिसालत की तस्दीक करें या हमें हलाक कर दें। ये ढिठाई पनी थी हमारी। आज हमारा वही हाल है, चलो भाई नमाज को जाते हैं, बाद में जाएंगे, अभी वक्त नहीं हुआ, देखेंगे बाद में, कल देखेंगे, कल पढ़ेंगे। हमारा वही अंजाम है। कुरान की तालीम हो रही है, देखो हमारा वही अंजाम है, देख लें, कल देखेंगे। आज मुजरे की तालीम लगा दो, मुजरे की महफिल लगा, देखो लाखों की भीड़ लग जाएगी लोगों के पास। और कहीं पर कुरान हदीस की तालीम दे दो, देखो गिनती के चंद लोग आ जाएंगे। ये हमारा सोच है, ये हमारा हाल है। इसको सोचना चाहिए, इस पर हमें गौर करना चाहिए। अल्लाह हमें भी हिदायत दे, तमाम मुसलमानों को भी। आमीन।
لو ما تعتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ یہ کہتے تھے کہ لو ما تعتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ اتارتے ہیں اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے۔ ابھی میں نے بتا دیا کہ مہلت نہیں ملتا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو ہم حق کے ساتھ بھیجتے ہیں، یعنی جب ہماری حکمت معیشت عذاب بھیجنے کی ہوتی ہے تو پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، پھر وہ مہلت نہیں دیتے، فوراً ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ اس کی ایک ادنا سی مثال ہے کہ جب موت کا وقت قریب آتا تو کون آتا ہے؟ فرشتے آتے لے آتے ہیں۔ مہلت ملی تھی نا ہمیں دنیا میں، نہیں فائدہ اٹھایا، چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ تو فرشتے جب آ گئے تو کب آتے ہیں؟ جب مہلت کا وقت ختم ہو جاتا تب فرشتے آتے ہیں، اور جب فرشتے آ جاتے ہیں تو عذاب آ کے رہتی ہے۔ اور یہاں اللہ نے کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یعنی قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے، یعنی قرآن کو دست برد زمانے سے، تحریف تعبیر سے بچانا یہ ہمارا کام ہے۔ کس کا؟ اللہ کا۔ اس لیے قرآن آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح اترا تھا۔ گمراہ فرقے اپنے آپ گمراہانہ عقائد کے اثبات کے لیے اس کی آیت میں معنی کے اعتبار سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں، اور آج بھی کرتے ہیں، لیکن پچھلی کتابوں کی طرح اس قرآن میں لفظی تحریف اور تغیر سے محفوظ ہے۔ اس قرآن میں زیر زبر پیش معنی، میم عین لام الف پہ وہ نہیں تبدیل ہو کر سکی۔ معنی اعتبار سے اپنے حساب سے معنی گڑھ لیتے، اپنے حساب سے معنی بتا دیتے ہیں، یہ الگ معاملہ ہے، لیکن لفظی اعتبار سے اس میں رتی برابر بھی تحریف تغیر سے محفوظ ہے یہ قرآن۔ اس کے علاوہ اہل حق کی ایک جماعت بھی تحریف معنوی کا پردہ چاک کرنے کے لیے ہر دور میں موجود رہی، اور ان کے گمراہانہ عقائد اور غلط بیانات کے تار ہمیشہ بکھرتی رہی، اور آج بھی وہ اس محاذ پر سرگرم عمل ہے۔ اس کے علاوہ یہاں منزل وحی کا ذکر ہے، الذکر نصیحت کے لحاظ سے تعبیر کیا گیا، جس سے ثابت ہوتا ہے جس طرح قرآن کریم کو محفوظ کیا گیا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تابندہ نقوش اور آپ کے فرمودات کو بھی محفوظ کر کے قیامت تک کے لیے باقی رکھا گیا۔ یعنی قرآن کریم اور سیرت نبوی کے حوالے سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا راستہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ یہ شرف اور محفوظیت کا مقام پچھلی کسی بھی کتاب اور کسی اور پیغمبر کے فرامین سے حاصل نہیں ہو سکا۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول بھیجے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، لیکن جو بھی رسول ان کے پاس آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، گنہگاروں کے دلوں میں ہم نے اسی طرح یہی رچا دیا کرتے تھے۔ لا يؤمنون به وقد خلت سنت الاولین، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں تب بھی وہ یہی کہیں گے ہماری نظر بندی کر دی گئی۔ لقالو، کیا کہیں گے؟ لقالو انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، قوم مسحورون، تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا ہے۔
وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا گیا ہے، محفوظ رکھا ہے. ٹھیک، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر تسلی دی گئی. اس آیت میں کیا کہا گیا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ، ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں پر بھی اپنے رسول بھیجے. اور کیا کیا انہوں نے، ان قوم نے کیا کیا کہ وَمَا تَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، لیکن جو بھی رسول ان کے پاس آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے. یہاں پر تسلی دی گئی دی جا رہی، اس آیت کے ذریعے سے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ صرف آپ ہی کی تکذیب نہیں کی گئی، آپ ہی کو دیوانہ مجنون نہیں کہا جا رہا. ثم نعوذ باللہ، ہر رسول کے ساتھ اسی قوم نے یہی معاملہ کیا. یعنی کفر اور رسولوں کا استہزاء مذاق ہم مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. اللہ نے کہا نا کہ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، گناہگاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح یہی رچا دیا کرتے ہیں. یعنی کہ کفر اور رسولوں کا مذاق ہم مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں یا رچا دیتے ہیں. یہ نسبت اللہ نے اپنی طرف سے اس لیے کی کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے. اللہ کو ان کا یہ فعل ان کی مسلسل معصیت کے نتیجے میں اللہ کی مشیت سے رونما ہوتی ہے. اور لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزارا ہوا ہے. یعنی ان کے ہلاک کرنے کا وہی طریقہ اللہ نے جاری کر رکھا ہے. تکذیب استہزاء کے بعد دونوں قوموں کو ہلاک کرتا رہا. مطلب یہ کہ اللہ کا قدیم لوگوں میں طریقہ گزر چکا ہے، وہ مجرموں کے دلوں میں کفر شرک داخل کر دیتا ہے. آج ہمیں اپنا دل ٹٹولنا چاہیے، ہمیں اپنا دل کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دل میں کفر عناد آیا ہے کہ نہیں، ہمارے دل میں شرک ہے کہ نہیں، ہمارے دل میں نفاق ہے کہ نہیں. ہمیں ٹٹولنا چاہیے اپنا، ہمیں ٹٹولنا چاہیے میرے بھائی، ٹٹولنا چاہیے، دیکھنا چاہیے ہمارے دل میں ہمارے دل کا کیا حال ہے. یہ جو جتنی باتیں ہو رہی ہے سننے، صرف سننے تک نہیں، یہاں پہ بیٹھ کے جتنے آپ سن رہے ہیں صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ آگے بھی بڑھائیں. صدقہ جاریہ ہے. ہم آپ کو قرآن کی ہر بات بانی کے ساتھ بتا دے رہے ہیں، تفسیر کے ساتھ بتا دے رہے ہیں، تاکہ آپ سن لیں، سمجھ جائیں، تاکہ کل کو اللہ اگر میری پوچھ کرے تو میں گواہی دے سکوں، حجت کر سکوں. قرآن یہ حجت کر سکے گا کہ میں نے کوشش کی تھی میرے رب. بندوں نے اب سنا، اس کے بعد کیا عمل کیا، یہ بندوں پر منحصر کرتا ہے. کیونکہ اس شخص کے آنکھ مطلب کہ منہ میں آگ کی لگام لگا دی جائے گی جو جان کر کے بھی نہیں بتایا کرتا تھا. میں اس چیز سے ڈرتا ہوں، اس لیے بتا دینا چاہتا ہوں. خود بھی اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صرف سننے سے نہیں بلکہ عمل میں لانے کا ہوگا، عمل میں لانا ہوگا. ہمیں جب تک عمل میں نہیں لائیں گے کامیاب نہیں ہو سکتے. عملی زندگی میں اترنا ہوگا، ہمیں وہ عملی زندگی جو صحابہ اترے تھے اللہ کے رسول کے طریقے پر، اس پر اترنا ہوگا. ہر وہ عمل جو ہم کرتے ہیں نا، سب سے پہلے اس کا موازنہ کرنا چاہیے، اس کو جانچیے پرکھیے کہ اللہ کے رسول کا عمل ہے کہ نہیں، صحابہ کا عمل ہے کہ نہیں. اگر اللہ کے رسول کا عمل اور صحابہ کا عمل ہے تو پھر کیجیے، اور اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیجیے اس کو، وہ بدعت میں سے ہے. بدعت الضلالہ، ضلالت فی النار، یہ ضلالت ہے اور ضلالت آگ میں لے جائے گی. آج جتنے بھی بڑے بڑے لوگ جو امت کے ایک بڑے طبقے کو گمراہ کر کے بیٹھے ہیں نا، اور جو لوگ جاہل آنکھ بند کر کے ان کی بات مانتے ہیں، میں بار بار تاکید کرتا ہوں کہ آپ جو عمل یا ہم جو عمل کر رہے ہیں ہمیں موازنہ کرنا ہوگا، چیک کرنا ہوگا، پرکھیے اس کو، جانچیے کہ یہ عمل اللہ کے رسول کا ہے یا نہیں، صحابہ کا ہے یا نہیں. اگر صحابہ اور اللہ کے رسول کا عمل ہے تو اس کو عمل کیجیے، عمل میں لائیے، اور اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیجیے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ اچھی مجالس میں بیٹھیے، قرآن کا مطالعہ کیجیے، قرآن کی معنی پر تدبر کیجیے، تفکر کیجیے، حدیث کا مطالعہ کیجیے، تبھی آپ جان پائیں گے. ورنہ جاہل کی طرح وہ بھیڑ بکریوں والا حال، جس طرح ہانک دیا ہم ہانکے چلے گئے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بار بار یہ تاکید ہے، اس کو دیکھیے، جانچیے، پرکھیے. گرچہ میری بات بری لگے گی، تلخ لگے گی، امت کے بہت بڑے طبقے کو میری بات گراں گزرتی ہوگی، میں بار بار بتاتا ہوں. قبر کے خلاف میں، قبر پجاریوں کے خلاف ہوں میں اس بات کا، چادر کے خلاف ہوں میں اس بات کا، اس کے خلاف ہوں میں اس بات کا، بار بار کہتا ہوں. کیا کبھی عرس منایا تھا کسی صحابہ نے؟ اللہ کا رسول کسی قافلہ کو بھیجتے تھے صحابہ کے پاس، جو ہم آج داتا اجمیری کے پاس جاتے ہیں، داتا اجمیری نام رکھا ہے، وہاں جاتے ہیں عرس کرنے کے لیے اور نظر و نیاز کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں. کبھی بھیجا تھا اللہ کے رسول نے کسی صحابہ کو، یا صحابہ کوئی گرو گیا آج تک کسی قبر پہ؟ آپ کو بتا دیجئے. اگر ان کا عمل ہے تو اپنائیے، اور اگر عمل نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے. ان لوگوں نے دکانیں کھول رکھی ہیں، ارب پتی خرب پتی بن گئے ہیں یہ لوگ، قبروں کے مجاور بن کے. میں ابھی 2 دن پہلے کے واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں مغرب کی نماز مسجد نبوی میں، مغرب کی نماز میں شامل ہوا تھا. ایک شخص میرے بغل میں جب
اشہد ان اقامت ہو رہی تھی، جب اشہد ان محمد رسول اللہ ہو رہا تھا تو وہ اپنا انگوٹھوں کو چوم رہا تھا، میں اسے دیکھ رہا تھا وہ. پھر اسے نماز کچھ الگ انداز سے پڑھی، میں نے اس کو اشارہ کیا، وہ بھاگ گیا، بہت اپنا جھولا اٹھایا اور بھاگا. اگر آپ حق پر ہوتے تو بیٹھیے، بحث کیجیے، مباحثہ کیجیے، دلیل پہ بات کیجیے. اگر آپ حق پر نہیں تو بھاگ رہے ہیں آپ کیوں چور کی طرح؟ یہ چوروں کی طرح بھاگ گیا وہ بندہ. وہ میں نے اسے اشارہ کیا لیکن بھاگ گیا، وہ اپنا تھیلی اٹھایا بھاگا وہ بندہ. وہ اندازہ کیجیے، اگر آپ حق پر ہیں، آپ صحیح عمل پر ہیں تو مباحثہ کیجیے، دلیل پر آئیے، بات کیجیے. اس کا مطلب ہے کہ دال میں کالا ہے، آپ کیوں بھاگے؟ اس سے اندازہ کیجیے ہمیں اپنے عمل کو چیک کرنا چاہیے کہ ہمارا عمل جو ہم کر رہے ہیں، نظر و نیاز، فاتحہ، گنڈا، تعویذ، دھاگا باندھتے ہیں، پھونک، اندازہ کیجیے یہ سب چیزوں کو کہ یہ سب طریقہ اللہ کے رسول نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے. اگر کیا ہے تو کیجیے اور نہیں کیا تو مت کیجیے، چھوڑ دیجیے اس چیزوں کو. تبھی ہم ہدایت پہ آ سکتے، ورنہ ہم نہیں آ سکتے. ہم اپنے باپ داداؤں کے طریقے پر نہیں چل سکتے، ہمیں چلنا ہے اللہ کے رسول کے طریقے پر، صحابہ کے طریقے پر چلنا ہے. ما انا علیہ واصحابی، جنت کون جائے گا؟ کیا فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلا، جو میرے اور میری جماعت کے طریقے پہ چلا وہ جنت جائے گا. اس سے اندازہ کر لیجیے کہ ہم کس طریقے پہ چل رہے ہیں. کیا ہم اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی کے طریقے پہ چل رہے ہیں؟ اگر چل رہے ہیں تو جنت جائیں گے، نہیں چل رہے ہیں تو پھر امید بھی رکھنا بیکار ہے. میری بات تو بری لگے گی آپ کو، لیکن مجبور ہوں میں اپنی زبان سے، معذرت خواہ اس کے لیے. تو اس طرح سے یعنی قوم ہلاک کرنا، یعنی ان کے ہلاک کا وہی طریقہ ہے جو اللہ نے جاری کر رکھا تکذیب کی بنیاد پر. اور کفر و عناد اس حد تک بڑھا ہوا ہے کہ فرشتوں کا نزول کے بارے میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ لقالو، مطلب کہ فرشتوں کو مطلب فرشتے آ جائیں، کیوں نہیں فرشتے آتے ہیں. اور کہا گیا، اللہ نے کیا کہا کہ اگر فرشتے آ جائیں گے تو اپنے وقت پر آئیں گے اور وہ عذاب کے لیے آئیں گے. یعنی کفر عناد اس حد تک بڑھا ہوا کہ فرشتوں کا نزول تو رہا ایک طرف، اگر خود ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں. اللہ نے کیا کہا کہ وَلَوْ فَتَحْنَا، فتح ہم نے کھولنا کا ہوتا ہے، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور وہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں تو کیا کہیں گے؟ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، قوم مسحورون. تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا. یعنی کفر عناد اس حد تک ہے کہ فرشتوں کا نزول تو چھوڑ دیجئے، اگر آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں اور وہ ان دروازوں سے آسمان پر آ بھی جائیں تب بھی انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آئے اور رسولوں کی تصدیق نہ کریں، بلکہ یہ کہیں کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے اور ہم پر جادو کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہم ایسا محسوس کر رہے ہیں، ہم آسمان پر جا رہے ہیں حالانکہ ایسا نہیں. یہ وہی کہیں گے. اور کیا کہا کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، یقیناً ہم نے آسمان کے برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا ہے. بروجن برج کی جمع ہے جس کے معنی ظہور کے ہیں. اس سے تبرج یعنی جو عورت کے اظہار، زینت کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. یہاں آسمان کی ستاروں کو بروج کہا گیا کیونکہ وہ بھی بلند ظاہر ہوتے ہیں. اور امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بروج سے مراد شمس و قمر یعنی سورج، چاند اور دیگر سیاروں کے مطلب سیاروں کی منزلیں ہیں جو ان کے لیے مقرر ہیں. اور یہ 12 ہیں. حمل، یاد رکھیں 12 سیارے میں بتا دوں آپ کو، یہ 12 ہیں. حمل، سور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، ولو، حوت. عرب ان سیاروں کی منزلوں کے ذریعے سے موسم کا حال معلوم کرتے تھے، لیکن یاد رہے ان سے انسانوں کی متعلق تغیر پذیر ہونے والے واقعات و حوادث ہونے کا دعویٰ کرنا بالکل باطل ہے، جیسا کہ آج کل بھی جاہلوں نے اس کا خاصا چرچا ہے. لوگوں کی قسمتوں کو ان کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے. ہاتھ کی ہتھیلیوں سے پیشانیوں سے پڑھتے ہیں، پیشانی کی لکیر سے پڑھتے ہیں، ہاتھ کی ہتھیلی پڑھتے ہیں اور قسمت کا حال بتاتے ہیں. ارے بدبخت، جو قسمت کا حال بتاتا ہے وہ اپنے قسمت کے بارے میں جانتا ہے جو دوسرے قسمت بتا رہا ہو. اس کو سوچنا چاہیے. پہلے آپ کے ہاتھ کی لکیر یہ بتا رہی ہے آپ امیر ہو جائیں گے، پہلے وہ اپنی ہاتھ کی لکیر پڑھ لینا وہ کیا ہو رہا ہے. یہ تعویذ لیجیے اس سے یہ ہوگا، تو بھائی اپنے آپ کو نہیں استعمال کرو. تم کیوں چوراہے پر بیٹھ کے تعویذ بانٹ رہے ہو؟ یہ تو حال ہے ہمارا، یہ ہماری حال، ہمارا دماغ اس طرح سے معاف ہو چکا ہے. یعنی کہ لوگوں کی قسمتوں کو ان کے ذریعے سے دیکھا اور سمجھا جاتا ہے، ان کا کوئی تعلق دنیا میں
واقع ہونے والے واقعات سے، حوادث سے نہیں ہوتا، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے صرف مشیت الہی، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف مرضی سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ان بروجوں اور ستاروں کا ذکر اپنی قدرت اور بے مثال صنعت کے طور پر کیا ہے، اس سے یہ وعدے کیا کہ یہ آسمان کی زینت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا کہا کہ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ رجیم مرجوم کے معنی ہے، یعنی رجم کے معنی سنسار کرنے کے، یعنی پتھر مارنے کے۔ شیطان کو رجیم اس لیے کہا گیا کہ یہ جب آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو آسمان سے شہاب ثاقب اس پر ٹوٹ کر گرتے ہیں۔ پھر رجیم ہونے کے ساتھ ملعون مردود بھی ہونا بھی لازم ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ہم نے آسمانوں کی حفاظت فرمائی کہ ہر شیطان رجیم سے، یعنی ان ستاروں کے ذریعے سے، کیونکہ شیطان کو یہ مار کر قتل کر دیا جاتا ہے، یا اسے بدحواس پاگل کر دیا جاتا ہے، یا وہ بچ کر واپس زمین پر آ جاتا ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، ہاں اگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے تو اس کے پیچھے دہکتا ہوا شورا لگتا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس پر مضبوط پہاڑ ڈال دیے، اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معین مقدار سے اگا دی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں دی اور ان کی بھی جنہیں ہم روزی دینے والے نہیں ہیں۔ مطلب کافر، بدعت، شرک، منافق، فاجر، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں۔ مطلب کہ شیاطین آسمانوں پر چوری چھپے باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے تو اس کے پیچھے دہکتا ہوا شورا لگتا ہے۔ یعنی کہ شیاطین آسمان پہ چوری چھپے باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں، جن پر شہاب ثاقب ٹوٹ کر گرتے ہیں، جن سے کچھ تو جل مر جاتے ہیں اور کچھ بچ جاتے ہیں، اور بعض سن آتے ہیں۔ حدیث میں اس کی تفسیر اس طرح آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے اسے سن کر اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں، اور اللہ کے حکم کے سامنے مطلب کہ عاجزی، مسکنت کے اظہار کے طور پر، گویا وہ کسی چٹان یا زنجیر کی آواز ہے۔ پھر جب فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو مقرب فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں اس نے جو کہا حق کہا اور وہ بلند اور بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا وہ فیصلہ اوپر سے نیچے تک یکے بعد دیگرے سنایا جاتا ہے۔ اس موقع پر شیطان چوری چھپے بات سنتے ہیں، اور یہ چوری چھپے بات سننے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر آسمان دنیا تک چڑھے ہوتے ہیں، اور ایک آدھ کلمہ سن لیتے ہیں تو ان کو شہاب ثاقب مارا جاتا ہے۔ اکثر دفعہ دوسرے کی بات منتقل کر دینے سے پہلے ہلاک ہو جاتا ہے، اور کبھی اپنے نیچے والے کو بات پہنچا دیتا ہے شیطان، اور وہ اپنے دوست نجومی یا کاہن کے کان میں پھونک دیتا ہے، وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بیان کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4701 4701، ٹھیک ہے۔ یہ ہے شہاب ثاقب کی واردات جو اللہ نے بتایا، میں نے آپ کو بتا دی، امید کہ میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ اور یہاں پر اللہ نے کہا کہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کے بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو، اللہ جو رزق دیتا۔ معیشہ کی جمع ہے، معیشہ کی جمع ہے، یعنی زمین میں تمہاری معیشت اور گزر ان لوگوں کے لیے بے شمار اسباب وسائل پیدا کر دیے، ٹھیک ہے، یہ اللہ نے بتایا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، کن کے پاس؟ اللہ کے پاس، اور ہم ہر چیز کو اس کے مقرر انداز سے اتارتے ہیں۔ بقدر معلوم، ایک قدر مطلب مقرر انداز میں اللہ اتارتا ہے نیچے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور ہم بوجھل ہوائیں بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر، من السماء ماء، آسمان سے پانی برسا کر، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، جو تمہیں پلاتے ہیں، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس کے ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، اور ہم ہی بالآخر وارث ہیں۔ اللہ کے 99 نام میں سے الوارث بھی نام ہے اللہ کا، اللہ ہی وارث ہے ہر چیز کا، کیونکہ سب اللہ کا، سب اللہ کا ہے، جس کا ہے وہی وارث ہے، یعنی اللہ کا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں۔ وَإِنَّا رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، یعنی کیا کہا کہ وَإِنَّا رَبُّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں، آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا۔ وَإِنَّ رَبُّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، یقیناً وہ بڑی حکمت والا، بڑے علم والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونٍ، یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑتی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے تخلیق کیا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو تخلیق کیا ہے، بنایا ہے، کس طرح سے؟ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونٍ، کالی اور سڑی ہوئی بدبودار کھنکھناتی مٹی سے بنایا ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لوائی آگ سے پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جمہور نے خزائن سے مراد بارش لی ہے، کیونکہ بارش میں پیداوار معیشت کا ذریعہ ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد تمام کائنات کے خزانے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ حفظ معیشت اور ارادہ وجود میں لاتا رہتا ہے۔ اور ہواؤں کا بوجھل اس لیے کہا گیا کہ ان بادلوں کو، یہ بادلوں کو اٹھاتی ہے جس میں پانی ہوتا ہے۔ میں نے پچھلی تفسیر میں سورہ رعد میں بتایا تھا کہ رعد عموماً ایک فرشتے کا نام ہے، غالباً فتح تقدیر کے مطابق رعد فرشتے کا نام ہے جو بادلوں پر نگہبان ہے، جو بادلوں کو ہکاتا ہے۔ تو یہاں پہ ان ہواؤں کو بوجھل اس لیے کہا گیا کہ ان بادلوں کو اٹھاتی ہے جس میں پانی ہوتا ہے، اور اسی طرح جیسے کہ لقھا یعنی حاملہ اٹھنی کہا جاتا ہے، یہ جو پیٹ میں بچہ اٹھائے ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح بادلوں کہا گیا بوجھل، یعنی پانی جو ہم اتارتے ہیں اسے تم ذخیرہ کر کے رکھنے پر بھی قادر نہیں۔ دیکھیے آپ بارش کا پانی ذخیرہ کر کے دیکھیے، آپ کیڑے ہو جائیں گے اس میں، فوراً 1 سے 2 دن کے اندر کیڑے پیدا ہو جائیں گے، لیکن دیکھیے اللہ کا ذخیرہ وہ آ جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، صاف ستھرا پانی آتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس کے ذخیرہ کرنے والا نہیں ہو، یعنی یہ پانی جو ہم اتارتے ہیں اسے تم ذخیرہ کر کے رکھنے پر قادر نہیں ہو، یہ ہماری قدرت رحمت ہے، اور ہم اس پانی کو چشموں، کنووں اور نہروں کے ذریعے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے کیسے محفوظ رکھا، لیکن آپ محفوظ کر کے دیکھیے، بارش کا پانی جمع کیجیے، یقین نہیں ہے میری بات پہ تو یہ بارش کا پانی جمع کریے، اور اللہ کی اس آیت پر یقین نہیں ہے تو آزمائیے، بارش کا پانی جمع کیجیے اور دیکھیے 2 دن میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اس کے اندر، اس کو جمع نہیں کر سکتے آپ، کالے کالے کیڑے ہو جائیں گے اس کے اندر، بیکٹیریا پیدا ہو جائے گا۔ یہ اللہ نے کہا کہ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اس کو تم ذخیرہ نہیں کر سکتے، اور اللہ جو ہے اس پانی کو ذخیرہ کیے ہوئے ہے، دیکھیے کنووں میں، نہروں کے ذریعے سے محفوظ رکھتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو پانی کی سطح اتنی اونچی کر دیں کہ چشموں کنووں سے پانی لینا تمہارے لیے ممکن نہ رہے۔ اسی طرح بعض علاقوں میں اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے قدرت کا نمونہ دکھاتا ہے۔ اللہ محفظنا منہ، اللہ ہم سب کو اپنے حفاظت میں رکھے۔ اور مٹی کی مختلف حالتوں کے بارے میں اعتبار سے اس کے مختلف نام ہیں۔ خشک مٹی اس کو تراب بولتے ہیں، بھیگی ہوئی کو تین بولتے ہیں، گوندھی ہوئی بدبودار مٹی کو حماء مسنون، جو بھی میں نے پڑھا نا آپ کو کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو تخلیق کیا کس طرح سے؟ من صلصال من حماء مسنون، انسانوں کو کالی سڑی ہوئی بدبودار کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا۔ تو یہ حماء مٹی کی کئی قسمیں ہیں، ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ خشک مٹی جو ہوتی ہے، سوکھی مٹی اس کو تراب کہتے ہیں، بھیگی ہوئی مٹی کو تین کہتے ہیں، اور گوندھی ہوئی بدبودار مٹی کو حماء مسنون کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ حماء مسنون کا تذکرہ ہے، خشک ہو کر
کھن کھن کر بولنے لگی تو سلسال ہو گئی، اور جب اسے آگ میں پکا لیا جائے تو ٹھکری ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں فخار کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو جس طرح تذکرہ فرمایا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم خاکی کا پتلا ہمائے مسنون یعنی گوندھی ہوئی سڑی ہوئی بدبودار مٹی سے بنایا گیا۔ جب وہ سوکھ کر کھن کھن کرنے لگا تو سلسال ہو گیا، اس میں روح پھونکی گئی۔ اسی سلسال کو قرآن میں دوسری جگہ فرمایا کل فخار، فخار کا بھی میں نے بتایا نا کہ جب پکا دیا جاتا ہے اس مٹی کہتے ہیں۔ خلق الانسان من سلسال کالفخار، سورہ رحمان آیت نمبر 14 پیدا کیا گیا انسان کو کھنکھناتی مٹی جیسے ٹھیکرا سے بنایا گیا۔ میں نے اس سے پہلے ہی بتایا تھا آپ کو، انسان کو تخلیق کیا گیا مٹی سے، بدبودار کھنکھناتی مٹی سے، شیطان کو آگ کی لو سے بنایا گیا، اور فرشتے کو نور سے تخلیق کی گئی۔ اب اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے بچے کن کے ہیں، اولاد کن کی ہیں، نوری مخلوق کی یا بشر کی؟ تو اللہ کے رسول تمام انبیاء کیا ہوئے، بشر ہوئے کہ نور ہوئے؟ یہ بتا دیجیے، اندازہ کر لیجیے آپ۔ نوری مخلوق نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، نہ سوتی ہے، نہ جاگتی ہے، نہ اونگتی ہے، سوری، اللہ کے حکم کے آگے سرزیر ہے وہ، نہ اس کی بیوی ہے نہ بچے ہیں۔ فرشتوں کے بچے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں فرشتے نہیں نا، لیکن انبیاء کیا تھے؟ بشر تھے، کھاتے پیتے تھے، بیوی بچے سب کچھ تھے۔ اسی سے اندازہ کر لیجیے کہ اللہ کے رسول کیا تھے، بشر تھے یا نور تھے؟ ایک بڑا طبقہ گمراہ کیے ہوئے لوگوں کو نور کہہ کے۔ ارے میرے بھائی، اگر تم نور مانتے ہو تو نور کی پیدائش کا بھی بتا دو، تم کو معلوم ہے نور کی پیدائش کا ڈیٹ جو عید میلاد النبی منا رہے ہو؟ تمہاری بات مان لیا جائے، چلو تھوڑی دیر کی تمہاری بات ہم مان لیتے ہیں، ان قبر پجاریوں کی تھوڑی دیر بات مان لیتے ہیں اگر ہم، کہ اللہ کا رسول نعوذ باللہ سے نور تھے، مان لی ان کی بات ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، تو نور کی پیدائش مطلب یوم پیدائش منائی جاتی ہے، کون سا ڈیٹ ہے پیدائش کی بتا دیں یوم نور کی؟ جبریل کی کون سی پیدائش کا دن ہے؟ میکائل کی کیا ہے؟ اسرافیل کی کیا ہے؟ بتا دیجیے۔ تو یہی بات ہے نا کہ جب آپ نور بولتے ہیں پھر یوم پیدائش ہی مناتے ہیں۔ بشر کی پیدائش نہیں ہوتی ہے بھائی، اس کا دن متعین نہ ہوتا ہے، تو جب بشر آپ مانتے نہیں تو پھر پیدائش کیوں منا رہے ہیں آپ؟ دونوں طرف سے تو آپ غلط ہے، عید میلاد النبی منا رہے ہیں آپ، اس سے بڑی ثبوت کیا دیا جا سکتا ہے؟ اور جب بحث مباحثے پر آئیں گے، دلیل پر آئیں گے تو چیخنا چلانا شروع کر دیں گے یہ لوگ۔ بات وہی کرتا ہے جس کے پاس دلیل ہوتی ہے، نرمی سے، چلانے سے بات نہیں ہوتی۔ تو یہ تین بتا دیے میں نے آپ کو، انسان کی تخلیق کیا ہے، شیاطین کا اور فرشتوں کا میں نے بتا دیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اللہ نے کیا کہا کہ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلَ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے تخلیق کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاءٍ مَّسْنُونٍ اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیا فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ نے کیا کہا اپنے فرشتوں کو، انی خالقن، میں بنانے والا ہوں، پیدا کرنے والا، کس کو؟ بشرم، دیکھیے یہاں پر بھی ہے بشرم، من صلصال من حماء مسنون، انسان کو کالی سڑتی ہوئی کھنکھناٹی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، جب اللہ نے کہا فرشتوں کو۔ یہاں بھی دیکھیے بشر کے استعمال آیا، یہاں پہ نور کا استعمال نہیں ہے، دیکھ لیجیے، جو آپ کہتے ہیں اللہ کا رسول نور ہے، دیکھ لیجیے آپ۔ تو یا تو قرآن کی آیت ماننے سے آپ نے انکار کر لیا، جس نے بھی اللہ کے رسول کو نور کہا اس نے وہی کا ماننے سے انکار کر دیا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کیا کرنا؟ سجدے میں گر پڑنا۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب سجدے میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، چنانچہ تمام فرشتے نے سب کے سب نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا ان یکون مع الساجدین، یعنی ابلیس
نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے انکار کر دیا. قال یا ابلیس ما لک لا تکون مع الساجدین. یہ کتنے اچھے سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ابلیس. دیکھیے قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین. اللہ نے فرمایا اے ابلیس، قال یا ابلیس، کیا فرمایا اللہ نے؟ اے ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین. اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ تو کیا کہا ابلیس نے کیا کہا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون. تو کیا کہا؟ بولا میں ایسا نہیں کہ میں انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی سڑتی ہوئی کھنکھناٹی مٹی سے پیدا کیا. یہاں بھی بشر کا استعمال آیا. قال فاخرج منها فإنك رجیم. تب اللہ نے کیا فرمایا کہ اب تو بہشت سے نکل جا کیونکہ تو رانہ درگاہ ہے. کیا کہا کہ قال فاخرج، نکل جا، منها، یہاں سے، فإنك رجیم یعنی آسمان سے نکل جا، فإنك رجیم کیونکہ تو رانہ درگاہ ہو گیا. فرشتے نے ایک سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو رانہ درگاہ ہو گیا. اور ہم کتنے سجدہ چھوڑ دیتے ہیں؟ کبھی حساب کیا اپنے بارے میں؟ ہمیں اپنے بارے میں حساب کرنا چاہیے. فرشتے نے ایک سجدہ سے انکار کر دیا تو رانہ درگاہ ہو گیا، رجیم ہو گیا. وہ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ہم پوری زندگی نماز سے چھوڑ دیا ہے، سجدے سے انکار کر دیا ہے. ہمارا کیا حال ہوگا میرے بھائی؟ کیا حال ہوگا؟ اللہ ہمارا کیا حال ہوگا؟ کبھی سوچنے کی بات ہے. تو اب آئی تفسیر میں کہ اللہ نے انسان کو کھنکھناتی بدبودار مٹی سے بنایا، اور شیطان جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا. سورہ رحمان میں جنات کی تخصیص کے بارے میں ہے کہ ما رجیم من النار سے بتلائی گئی. صحیح مسلم کی ایک حدیث بھی ہے، کہا گیا کہ خلقت الملائکۃ من النور وخلق الجان من مارج من النار وخلق الآدم مما وصف لكم. صحیح مسلم حدیث نمبر 2998. یعنی اس اعتبار سے لو والی آگ یا آگ کے شعلے کا ایک ہی مطلب ہوگا. اور سجدے کا بحکم بطور تعظیم تھا، عبادت کے طور پر نہیں تھا. اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ جب میں بنا دوں تو تم سجدہ کرنا، حکم دیا تھا. ٹھیک ہے، سجدے کا حکم بطور تعظیم تھا، عبادت کے طور پر نہیں تھا. اور اللہ کا حکم تھا، اس لیے اس کے وجوب میں کوئی شک نہیں تھا. شریعت محمدیہ میں بطور تعظیم بھی کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. تو ہم قبر پہ جا کے کیسے سجدہ مارتے ہیں بتا دیجیے؟ اور کیا کہتے ہیں کہ ہم سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں. کیا شریعت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی ہے؟ کھول کے ذرا بتا دیں کہیں سے فقہ، کہیں سے بھی حدیث سے لے آئے. ہم چیلنج کرتے ہیں، آپ فقہ کتاب اٹھا کے لے آئیے، کہیں سے بھی لے، کوئی دلائل لے کے اٹھائیے، آپ کہیں سے ہم کو دکھا دیجئے. کہیں سے چیلنج ہے کہ آپ کہیں سے دکھا دیجئے کہ شریعت محمدیہ میں سجدہ کرنا ہے، شریعت مطلب کہ سجدہ تعظیمی ہے، کہیں پر سے دکھا دیجئے. آپ گردن جھکے گی تو صرف اللہ کے آگے جھکے گی، اور نہیں جھکے گی کسی اور کے آگے سوائے اللہ کے. تو شیطان نے ان کے انکار کی وجہ سے آدم علیہ السلام کا خاکی اور بشر ہونا بتلایا کہ ہم نے اس سے سجدہ نہیں کیا. شیطان نے کہا کہ وہ بدبودار کھنکھناتی کالی مٹی سے بنائے، ہم اس کو سجدہ نہیں کر سکتے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اور بشر کو اس کی بشریت کی بنا پر حقیر اور کمتر سمجھنا یہ شیطان کا فلسفہ ہے جو اہل حق کا عقیدہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اہل حق انبیاء کی بشریت کے منکر نہیں، اس لیے ان کی بشریت کو خود قرآن کریم سے وضاحت سے بیان کیا گیا. اس کے علاوہ بشریت سے ان کی عظمت اور شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اللہ نے کیا کہا کہ اس کے شیطان کو تو نکال دیا، اور کیا کہا کہ وَإِنَّا عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. اور تجھ پر میری پھٹکار ہے. کس کی؟ اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے قیامت کے دن تک. کیا کہا کہ وَإِنَّا عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر اللہ کی پھٹکار ہے. اللہ نے کہا کہ میری پھٹکار ہے، اللہ کی پھٹکار ہے
लानत है क़यामत के दिन तक। क़ाल रब्बी फ़न्ज़ुरनी, क़ाल रब्बी फ़अन्ज़िरनी इला यौम युबअसून, कहने लगा ऐ मेरे रब मुझे उस दिन तक ढील दे दे कि लोग दोबारा उठा खड़ा किए जाएंगे। देखिए अल्लाह शैतान ने मांग रहा, किससे मांग रहा शैतान? किसी वसीले से नहीं मांग रहा। देखिए शैतान खुद मांग रहा है अल्लाह से, और आपको क्या बोलता है? वसीले से मांग लो। देखिए कुरान के गौर कीजिए कि क़ाल रब्बी फ़अन्ज़िरनी इला यौम युबअसून, ऐ मेरे रब मुझे ढील दीजिए उस वक्त तक जब तक दोबारा लोग उठा खड़ा किए जाएंगे, क़यामत तक। क़ाल फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, फरमाया अच्छा तो इनमें से है जिन्हें मोहलत मिली, तू उनमें से जिन्हें मोहलत मिली। इला यौमिल वक़्तिल मालूम, रोज़ मुक़र्रर के वक्त तक की। क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी लअूज़ियन्न, क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी लअूज़य्यिनन्न लहुम फ़िल अर्ज़ि वला उग़वियन्नहुम अजमईन। रोज़ मुक़र्रर के वक्त तक की शैतान ने कहा ऐ मेरे रब चूँकि तूने मुझे गुमराह किया, मुझे भी कसम है कि मैं भी ज़मीन में उनके लिए गुनाहों का आरास्ता कर दूंगा और उन सबको बहकाऊंगा। क्या कहा कि क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी लअूज़य्यिनन्न, यानी ज़ीनत के आरास्ता कर दूंगा। लहुम फ़िल, ज़मीन पे उनके लिए क्या कर दूंगा कि उनके लिए कसम, ज़मीन में उनके लिए गुनाहों को आरास्ता कर दिखाऊंगा, बिल्कुल गुनाह को आसान कर दूंगा, उसमें लज्जत रख दूंगा बिल्कुल। शराब, चोरी, ज़ना, क्या है ये? लज्जत है ना। डकैती बिना मेहनत के पैसा मिल जाता है। तो शैतान ने कहा कि मैं उनके लिए गुनाहों को आरास्ता कर दिखाऊंगा और उन सबको बहकाऊंगा। इल्ला इबादिका मिनहुमुल मुखलसीन, सिवाय तेरे उन बंदों के जो तो मुंतखब कर लिए गए हैं। क़ाल हाज़ा सिरातुन अला मुस्तकीम, इरशाद हुआ कि हाँ मुझे भी मुझ तक पहुँचने की सीधी रास्ता। अल्लाह ने कहा यह कि इरशाद हुआ कि हाँ यही मुझ तक पहुँचने की सीधी रास्ता है। अल्लाह ने कह दिया सीधा रास्ता के बारे में कि जो अल्लाह की बात मानेगा, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को अमल में लाएगा, सहाबा के तरीक़े पर चलेगा, वही सीधे रास्ते पर जाएगा, वही जन्नत जाएगा। बाकी जिनके लिए शैतान ने गुनाहों को आरास्ता कर दिया ज़मीन पर, वो नहीं जा सकते। तो शैतान यानी तुम सबको बालाख़िर मेरे पास लौट कर आना है। जिसने मेरी और मेरे रसूलों की इताअत की होगी मैं उन्हें अच्छी जज़ा दूंगा, और जो शैतान के पीछे लगकर गुमराही के रास्ते पर चलता रहेगा उसे सख्त सज़ा दूंगा जो जहन्नम की सूरत में तैयार रखा है। इल्ला, जो जहन्नम की सूरत में तैयार रखा। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तानुन इल्ला मन इत्तबअका मिनल गावीन। क्या फरमाया? इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तानुन इल्ला मन इत्तबअका मिनल गावीन। मेरे बंदों पर तुझ पर कोई गलबा नहीं, मेरे बंदों पर तुझका कोई गलबा नहीं। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, मेरे बंदों पर तुझे कोई गलबा नहीं, लेकिन हाँ जो गुमराह लोग तेरी पैरवी करेंगे। मन इत्तबअका मिनल गावीन, जो गुमराह लोग तेरी पैरवी करेंगे। और क्या होगा उनका अंजाम? व इन्ना जहन्नमा लमौइदुहुम अजमईन, यकीनन उन सब के वादे की जगह क्या है? जहन्नम है। लहा सबअतु अबवाब, जिनके 7 दरवाजे हैं। लिकुल्लि बाबिम मिनहुम जुज़उम मक़सूम, हर दरवाजे के लिए उनका एक हिस्सा बटा हुआ है। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व उयून, परहेज़गार मुत्तक़ी लोग बागों और चश्मों में होंगे। उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, उनसे कहा जाएगा सलामती और अमन के साथ इसमें दाखिल हो जाओ। व नज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन इख़वानन अला सुरुरिम मुतक़ाबिलीन, वो भाई भाई बने हुए एक दूसरे के सामने तख्तों पर बैठे, आमने सामने तख्तों पर बैठे हुए होंगे। यानी अल्लाह ने यहाँ पर कहा, शैतान ने कहा कि मुझे मोहलत दिया क़यामत तक, जब लोग उठाए जाए उस तक मोहलत दीजिए। तो अल्लाह ने कहा तुझे मोहलत दी गई, जा।
اس کے بعد کیا بولا کہ میں اپنے قسم کھایا، کیا قسم کھا کے کیا بولا اس نے کہ میں ان کے لیے گناہوں کو آراستہ کر کے دکھاؤں گا، گناہوں کو آراستہ کر کے اچھا کر کے دکھاؤں گا، قسم کھا کر شیطان نے کہا تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ نے کیا کہا کہ جا، تجھ کا تیرا بس چلے گا انہی پر جو حق کے راستے پر نہیں ہوں گے، اور میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں ہوگا، لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں گے یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ کیا جہنم ہے۔ یہاں اللہ نے وعدے کا دیا کہ میرے بندوں پر، میرے بندے کون ہوں گے؟ اللہ کے بندے کون ہیں؟ جو اللہ کا حکم مانے، اللہ کا اصول و طریقے کو مانے، صحابہ کے طریقے پر چلے، وہ اللہ کے بندے ہوئے، اور جو ان طریقے پر نہیں چلے وہ کیا ہو گئے؟ وہ شیطان کے بندے ہوئے۔ ان کا ٹھکانہ کہاں کا؟ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لِمَوْعِدِهِمْ أَجْمَعِينَ، یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ میں نے ابھی آپ کو شروع میں بتایا کہ ہر وہ عمل جو ہم کرتے ہیں، اس عمل کا موازنہ کریں، چیک کریں، پرکھیں میرے بھائی کہ کیا یہ عمل قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے رسول نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، اگر کیا ہے تو کیجیے، اور اگر نہیں کیا تو چھوڑ دیجیے۔ اگر اللہ کے رسول کے طریقے، صحابہ کے طریقے پر چلیں گے تو وہی اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، پرہیزگار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کے لیے وعدہ کیا اللہ نے، سب کے لیے نہیں وعدہ کیا ہے۔ یعنی جتنے بھی پیروکار ہوں گے شیطان کے وہ سب جہنم کے اندر مریں گے۔ یعنی میرے نیک بندوں پر تیرا غلبہ نہیں حاصل ہوگا، اس کا مطلب یہ کہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان سے ایسا گناہ نہیں ہوگا جس کے بعد وہ نادم اور تائب نہ ہو، کیونکہ وہی گناہ انسان کی ہلاکت کا باعث ہے، جس کے بعد انسان کے اندر ندامت کا احساس اور توبہ الی اللہ کا داعیہ پیدا نہ ہو۔ ہر انسان کے اندر ضمیر ہوتی ہے، آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے رکھیے، سوچئے، ہر انسان کے اندر ضمیر ہوتی ہے۔ جب ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، نہ کوئی غلط کام کرتے ہیں، تو رات کی تنہائیوں میں، اندھیروں میں مجھے وہ ضمیر کچوکا لگاتا ہے کہ تو نے یہ کام غلط کیا ہے۔ انسان دنیا کی عدالت سے بری ہو سکتا ہے لیکن ضمیر کی عدالت سے بری نہیں ہو سکتا، لیکن شرط ہے کہ اس کا ضمیر زندہ ہوگا۔ لیکن گناہوں کی کثرت کے بنیاد پر ضمیر مر جاتا ہے، اور جب ضمیر مر جاتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد کوئی ندامت نہیں ہوتی اور کوئی کچوکا نہیں لگتا، کوئی احساس نہیں ہوتا، اس کے پشیماندگی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ضمیر مر چکا، اور جب ضمیر مر چکی تو دل پر مہر لگ چکے۔ اب اس کا اللہ ہی بہتر حل نکالنے والا ہے، یہ اللہ نے کہا۔ اگر مطلب کہ ایسے گناہ کے بعد انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور بالآخر دائمی تباہی، ہلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے، گناہ پر اصرار نہیں کرتے، بلکہ فوراً توبہ کر کے آئندہ کے لیے اسے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ میں سے بہت سے لوگ دیکھیں گے، آپ اپنے ساتھیوں میں دیکھیں گے، آپ رات کی تنہائیوں میں جو میاں بیوی کے بیچ معاملات ہوتے ہیں وہ اپنے دوستوں میں فخری انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اس سے سوچیے کہ گناہ کہاں کر آپ کیا بتا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ کوئی انسان رات میں کوئی گناہ کیا، صبح اپنے دوستوں کے ساتھ فخری انداز میں کہے گا فلاں لڑکی کے ساتھ گیا تھا، فلاں کام کیا تھا، فلاں کام کیا تھا۔ یہ گناہوں پر اصرار کر رہے ہیں، ندامت نہیں ہے اس کے اندر، جبکہ اسے نادم ہونا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، رونا چاہیے، گڑگڑانا چاہیے اور معافی مانگنا چاہیے، تائب ہونا چاہیے، بلکہ وہ اپنے دوستوں میں فخریہ بیان کرتا ہے۔ اس کا مطلب ضمیر مر چکا اور گناہوں پر اصرار کر رہے ہیں۔ یہی لوگ شیطان کے پیروکار ہیں۔ یہ ایک مثال میں نے دی آپ کو، اس سے اندازہ کر لیں کہ ہم کہاں ہیں، ہمارا انداز کیا ہے، دیکھ لیجیے، اندازہ کر لیجیے، بالکل اوپن کر کے میں بتا رہا ہوں ہر چیز کو آپ کو۔ یعنی جو اہل ایمان کی صفت ہے کہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے، بلکہ فوراً توبہ کر کے آئندہ کے لیے اسے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جتنے بھی شیطان کے پیروکار ہوں گے وہ سب جہنم کے اندر مریں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، یقیناً ان سب کے وعدوں کی جگہ جہنم ہے، اور ہر دروازہ کیا ہوا کہ لہا سبعۃ ابواب، 7 دروازے ہوں گے، لکل باب منہ جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک بڑا حصہ بنا ہوا ہے۔ یعنی کہ ہر دروازہ مخصوص قسم کے لوگوں کے لیے خاص ہوگا۔ مثلا ایک دروازہ یہودیوں کے لیے، ایک عیسائیوں کے لیے، اس طرح ایک دروازہ مطلب کہ صاحبیوں، عجوسیوں، مطلب کہ جو صابی ہوتے ہیں، صابی جو کسی کو نہیں مانتے،
صابیوں کے لیے، مجوسیوں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے، اور ایک موحدین کے لیے ہوگا۔ موحدین کو بالآخر بخش دیا جائے گا، جبکہ دوسرے لوگ کبھی نہیں بخشے جائیں گے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق یہ 7 دروازے سے مراد 7 طبقے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ سب سے اوپر والا طبقہ جہنم ہے، یاد رکھیے گا، جہنم کے 7 طبقے میں بتا دوں آپ کو، یاد رکھیے، سب سے اوپر والا طبقہ جہنم ہے۔ دوسرا لظلہ، ٹھیک ہے، اور تیسرا حتمہ، چوتھا سعیر، پانچواں سقر، چھٹا حجیم، ساتواں حاویہ۔ یہ جہنم کے 7 دروازے، 7 طبقے میں نے بتا دیا آپ کو۔ اور سب سے اوپر والے درجے موحدین کے لیے ہوں گے، جنہیں کچھ عرصہ سزا دینے کے بعد یا سفارش کے بعد نکال دیا جائے گا۔ دوسرے میں یہودی، اسی طرح بالترتیب نصرانی، صابی، مجوسی، مشرکین اور منافقین ہوں گے۔ سب سے آخری طبقہ حاویہ میں منافقین ہوں گے، اور سب سے اوپر والے درجے کا نام جہنم ہے۔ اس کے بعد اسی ترتیب سے نام میں نے بتایا آپ کو، جہنم اور اہل جہنم کے بعد مطلب کہ سب سے زیادہ عذاب حاویہ میں ہوگا۔ اور حاویہ میں کون ہوں گے؟ منافقین ہوں گے، منافقین ہوں گے۔ ہمیں اپنے اعمال کا حساب کرنا چاہیے کہ ہمارا ٹھکانہ کہاں جا رہا ہے، کیا ہمارے منافقت ہے کہ نہیں، چمچہ گری کرتے ہیں کہ نہیں، بٹلر کرتے ہیں کہ نہیں، ہم ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات دو آدمیوں کے بیچ میں لڑواتے ہیں بیٹھ کے، اور کسی کو خوش دیکھ کے ہم خوش نہیں ہوتے بلکہ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے ہم تکلیف دینے میں بارے میں سوچتے ہیں تو کیسے ہم تکلیف دیں تاکہ وہ خوشی اس کی ہٹ جائے، مٹ جائے۔ یہ منافقت ہے۔ اسلام کی بات کو مانتے ہیں، نہیں مانتے، اپنی مرضی کے ساتھ چلے، نہیں چلے، کچھ غیر رسوم کو ہم اپنا لیا، مطلب کہ مشرکین کے عمل کو ہم نے پکڑ لیا۔ یہ منافقت والی بات ہو رہی ہے۔ منافقت کی بہت سی مثالیں ہیں، اگر منافقت کی مثال پر میں آ جاؤں گا تو پھر تفسیر رک جائے گی آپ کی۔ تو سب سے آخری طبقہ جہنم کا ہوگا حاویہ، جس میں سب سے زیادہ عذاب ہوگی، اور اس میں منافقین ہوں گے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ ان المتقین فی جنات و عیون، پرہیزگار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ یہ جنتی کا ذکر آ رہا ہے، یعنی جہنم اور اہل جہنم کے بعد جنت اور اہل جنت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تاکہ جنت میں جانے کی ترغیب ہو۔ متقین سے مراد شرک سے بچنے والے موحدین ہیں، اور بعض کے نزدیک وہ اہل ایمان جو تمام معاصی سے بچتے رہے۔ جنات سے باغات، عیون سے نہریں مراد ہیں۔ باغات اور نہریں جو تمام متقین کے لیے ہوں گی، یا ہر ایک کے لیے الگ الگ باغات نہریں ہوں گی، یا ایک ایک نہریں باغ اور نہر ہوں گی، واللہ عالم۔ اور اس کے بعد کیا کہا جائے گا کہ ادخلوها بسلام آمنین، کہا جائے گا کہ سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، وہ بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یعنی سلامتی ہر قسم کی آفات سے، اور امن ہر قسم کے خوف سے۔ مطلب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو، یا فرشتے اہل جنت کو سلامتی کی دعا دیں گے، اللہ کی طرف سے ان کی سلامتی اور امن کا اعلان ہوگا۔ دنیا میں ان کے درمیان جو حسد، بغض، عداوت کے جذبات ہوں گے وہ ان کے سینوں سے نکال دیے جائیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، نکال دیے جائیں گے دلوں سے، کیا؟ اور ایک دوسرے کے سامنے کیا ہوں گے؟ بھائی، من غل اخوان علی سرور متقابلین، یعنی ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش، کینہ، وہ سب نکال دیے جائیں گے، اور وہ بیٹھیں کہاں؟ من غل اخوان علی سرور متقابلین، بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے تختے پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یعنی ان کے دلوں میں، دنیا میں ان کے درمیان جو حسد، بغض، عداوت کے جذبات رہے ہوں گے وہ ان کے سینوں سے نکال دیے جائیں گے، اور ایک دوسرے کے بارے میں ان کا دل آئینے کی طرح صاف شفاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے۔ اللہ نے کہا نا کہ لا یمسہم، نہیں چھو سکتی، کیا؟ فیہا نصب وما ہم منہا مخرجین، کوئی تکلیف نہیں چھو سکتی انہیں، اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے، بلکہ ہمیشہ رہیں گے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ وَإِنَّ عَذَابِي هُوَ عَذَابُ الْأَلِيمِ، اور ساتھ ہی میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے، بے شک۔
وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا بھی حال سنا دو. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون، کہ جب انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تم سے ڈر لگتا ہے. میرے خیال سے آپ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے. میرا اشارہ کہاں، یہ بات تذکرہ آ چکا تھا لوط علیہ السلام قوم کے بارے میں. جب فرشتے آئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، مہمانداری کی تھی، تو اس وقت ڈرے تھے وہ. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں سے ڈر اس لیے محسوس ہوا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا تیار کردہ ہوا بھونا ہوا بچڑا نہیں کھایا، جیسا کہ سورہ ہود میں اس کا تذکرہ میں بتا چکا تھا آپ کو. اس سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کا جلیل القدر پیغمبروں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا. اگر پیغمبر عالم غیب ہوتے تو ابراہیم سمجھ جاتے ابراہیم علیہ السلام کے آنے والے مہمان فرشتے ہیں اور ان کے لیے کھانا تیار کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ فرشتے انسانوں کی طرح کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور فرشتے کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے جو خلاف نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ ہر بات پر قادر ہے، کوئی بات اس کے لیے ناممکن نہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. الحمدللہ رب العالمین. آج ہم لوگوں نے سورہ حجر کی 52 آیت تک ہم لوگوں نے مکمل کر لی. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمارے دلوں کو سختی سے محفوظ فرما. اے ہمارا رب، بے شک تو غفور رحیم ہے، صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کی میں معافی مانگتا ہوں. بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، توبہ قبول فرماتا ہے. اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں سچا پکا 5 وقتہ نمازی بنا. ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمارے دلوں پر اے اللہ آپ کے احکامات کے اثر ہوں، رسول کی سنت سے محبت ہو، احکام شریعت کے مطابق سنت نبویہ کے مطابق زندگی گزارنے توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہم تمام عالم مسلمانوں کی عزت و جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت یافتہ بنا دے، ہدایت والا بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، صراط مستقیم پہ قدموں کو گامزن فرما دے. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں اپنا خوف، اپنا یقین، اپنی محبت پیدا فرما. اے رب، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہمارے ماں باپ قربان، ان سے محبت پیدا فرما ہمارے دلوں میں، ان کے سنتوں سے محبت پیدا فرما، ان کے سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے احکام کے مطابق، ان کے شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں بھی، میرے گھر والے، میری نسل در نسل کو بھی، تمام مسلمانوں کے ان گھر والے نسل در نسل کو بھی حفاظ فرما. اے اللہ ہمیں قبر کی تاریکی سے، قبر کی ہولناکی سے، قبر کی آگ سے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں جہنم کے 7 ابواب سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں متقین صالح شہیدوں میں شمار فرما. اے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے توفیق عطا فرما. جو مسلمان بیمار ہیں ان کی شفا یابی عطا فرما، شفا کلی عطا فرما، صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے علاوہ کسی دوار مخلوق کا محتاج نہ بنا. اے اللہ ہماری نسل در نسل کو بھی صالح نیک دیندار پیدا فرما. اے اللہ ہماری نسلوں میں ولی پیدا فرما، ائمہ، مشائخ، محدثین، عالم دین، اکابرین، قائد ملت، حافظ، قاری پیدا فرما. اے اللہ صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنا خوف، اپنا یقین، اپنی محبت پیدا فرما. ہم سب کے زبانوں کو اپنے ذکر سے تر فرما. اے اللہ منافقت سے محفوظ فرما. اے اللہ منافقت سے محفوظ فرما. اے اللہ منافقت سے محفوظ فرما. اے اللہ قرض سے محفوظ فرما. اے اللہ نفاق سے محفوظ فرما. اے اللہ تکبر، غرور، گھمنڈ سے محفوظ فرما. اے اللہ تمام عالم مسلمانوں کے تتاب و جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم مسلمانوں کو اندر اتحاد پیدا فرما. ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے کی فکر پیدا فرما. ہم مسلمانوں کو اندر غیرت پیدا فرما. ہم مسلمانوں کو اندر قوم کا جذبہ پیدا فرما. اللہ مسلمانوں کو جہنم کی ہولناکی سے، جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں قبروں کو روشن فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کے قبروں میں جنت کا بچھونا بچھا. ہم تمام مسلمانوں کے قبر میں ہم سب کو جنت کا لباس پہنا. اے اللہ قبر کو منور فرما، قبر کو کشادہ فرما، قبر کو منور فرما. قبر میں بھی ثابت قدم رکھ، قبر میں فرشتے کا سوال کا صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما.
اے اللہ ایمان پر ثابت قدم رکھ، ایمان پر ختم بالخیر فرما۔ اللہم ارزقنی الشہادۃ فی سبیلک وجہ الموت فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنی الشہادۃ فی سبیلک وجہ الموت فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنی الشہادۃ فی سبیلک وجہ الموت فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنی توبۃ النصوح قبل الموت، اللہم ارزقنی توبۃ النصوح قبل الموت، اللہم ارزقنی توبۃ النصوح قبل الموت۔ اللہم انی احسن الخاتمہ، اللہم انی احسن الخاتمہ، اللہم انی احسن الخاتمہ، اللہم اغفر لی قبل الموت، اللہم اغفر لنا قبل الموت، اللہم اغفر لنا قبل الموت۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وعافانی یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وجه الموت في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء یا الہ العالمین، یا حاکم الحاکمین، یا مالک الملک، یا مجیب یا مجیب یا مجیب، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہم اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اللہم اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اللہم اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اللہم اغفر لی ولوالدی، اللہم اغفر لی ولوالدی، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہم تقبل قیامنا ودعانا وصيامنا وصالح اعمالنا، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔